میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اقوام عالم کا جو ضمیر ہے اس نے 2019 میں 2020 میں بھی فوجی عدالتوں کی مذمت کی تھی. اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور کچھ سولینز جو ہیں انکلوڈنگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ادریس کھٹک صاحب، ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوا، ان کو سزا سنائی گئی. تو اس وقت تو تحریک انصاف والے کہتے تھے جی یہ تو قومی مفاد کا تقاضا ہے. تو اب وہ فوجی عدالتیں اور اچانک آپ کو بری کیوں لگنے لگی ہیں؟ نہیں، اچانک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ ارتقاء کے مراحل سے گزرے. فوجی عدالتوں کا فیصلہ میری نظر میں تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے. ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت فوجی عدالتوں کو آئینی تحفظ دیا گیا تھا اور یہ معاملہ چلا کوئی 2019-20 تک. اس دوران بہت سے فیصلے فوجی عدالتوں کے آئے. میری نظر میں یہ غلط روش ہے. نہ تب فوجی عدالتیں بننی چاہیے تھیں نہ اب بننی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ کل عمران خان صاحب کو جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو مقدمہ ہے، کل امکان تھا بلکہ اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک عدالت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے اس کو لے گئی ہے 6 جنوری پہ. تو اس سے کیا تاثر ملا ہے پوری پاکستانی قوم کو کہ جس عدالت نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 23 دسمبر کو اناؤنس کریں گے فیصلہ، وہ اب مذاکرات شروع ہوئے تو وہ فیصلہ جو ہے اس کو ذرا آگے لے گئے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کا آپٹمزم برقرار رہے گا؟ نہیں، بالکل رہے گا. دیکھیں، یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں نا کہ جو اس وقت عدالتوں کو استعمال کیا گیا ہے یا جو عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں اس حوالے سے تو ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ تھے نہ ہیں. اس فیصلے کو کیوں آگے کیا گیا میں نہیں جانتا ان کی کیا سوچ تھی، لیکن 2 کو اگر ہمارے مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے 6 تک کوئی معاملہ کسی اختتام تک تو نہیں پہنچے گا. انہوں نے اگر 6 کو سنانا ہے تو کل سنا دیتے. اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی فیصلے آئے، عدت کا فیصلہ ہو، وہ سائفر کا فیصلہ ہو، ہر چیز کو ہم اپیل میں لے کر گئے اور اپیل میں ہم کامیاب ہوئے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. یہ کیا مقدمہ ہے جس میں سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، عمران خان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا؟ ایک مقدمہ ہے جو بس چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں. میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے معاملات ہیں. بڑا معاملہ یہی ہے کہ ہم نے ملک میں عوام کے اقتدار کو کیسے بحال کرنا ہے، ہم نے کیسے یقینی بنانا ہے کہ آئندہ الیکشن نہ لٹیں اور ملک میں جمہوریت قائم ہو. یہ بتائیے کہ 2 جنوری کا جو مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا تو اس کے لیے آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ اپنی پارٹی کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا ایک ایجنڈا جو ہے تحریری طور پہ اس مذاکراتی اجلاس میں پیش کیا جانا چاہیے؟ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل واضح ہے جی. ہماری پہلی جو بات ہے وہ تو 26 نومبر 9 مئی کے حوالے سے ہے. تحقیقاتی کمیشن بنے اور جو ہمارے کارکنان اور لیڈران گرفتار ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یاسمین راشد ہوں، سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر بہت سے، ان سب کو رہائی ملنی چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ 1.5-2 سال گزر جانے کے باوجود بیل نہ ہو. قتل میں بیل ملتی ہے، قتل کے مجرم کو مل جاتی ہے بیل. تو یہ لوگ تو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں، ان کو کیوں عدالتوں سے بیلیں نہیں مل رہی؟ ان کے مقدمات کو فی الفور میں سمجھتا ہوں دیکھ کر ان کو بیل دینی چاہیے اور مقدمہ پھر چلتا رہے گا. تو یہ تو 2 بڑی باتیں ہیں جن پہ ہم بالکل اصرار کریں گے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، کیا بات آگے آتی ہے، ہم خان صاحب سے ملیں گے انشاءاللہ 2 جنوری سے پہلے اور ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار ہوگا. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، کیا یہ خبریں درست ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات پر راضی نہیں ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اس حکومت پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے تشکیل دی تھی. یہ عمران خان صاحب کا تقاضا تھا کہ ہفتے تک حکومت جواب دے، اپنی کمیٹی قائم کرے. انہوں نے ہفتے کو نہیں کی، اتوار کو کی. تو یہ ایک عمل چل رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کی تائید سے ہی چلے گا اور ہم ہر مرحلے پہ ان سے مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے اور یہ معاملہ کس سمت میں بڑھ رہا ہے. اگر حکومت آپ کے مطالبے پہ 26 نومبر کے واقعات پر ایک تحقیقاتی کمیشن یا عدالتی کمیشن بنا دیتی ہے تو وہ کمیشن جو ہے وہ کیا اس کی رپورٹ سامنے آ سکے گی؟ کیونکہ
تاریخ تو یہ بتاتی ہے پاکستان کی کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل بھی کمیشن بنا تو اس کی رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی. دیکھیں یہ کمیشن بنے گا اور کام کرے گا، ہم چاہیں گے کہ یہ کسی بند کمرے میں کام نہ کرے. آپ جیسے معتبر صحافی آئیں، گواہی دیں، آپ اس دن موجود تھے، آپ جانتے ہیں کیا ہوا، اور بہت سے لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، جانتے ہیں کیا ہوا. آج جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سب کو زبان ملنی چاہیے. ہم نے اگر اس ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنی ہے تو یہ اسی طرح ممکن ہوگی کہ ہم سب واقعات کو مانیں اور جو کچھ غلطی ماضی میں ہو گئی اس کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نوعیت کا ایک کمیشن بنے اور وہ کام کرے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے کہ جو امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر جو پابندیاں لگائی ہیں، تو اس پر بطور سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پاکستان پر پابندی لگتی ہے تو یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں رہتا. یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے دفاع سے منسلک ہے، ہماری فارن پالیسی سے منسلک ہے. اس پہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دوں گا، میں سمجھتا ہوں کسی کو نہیں دینا چاہیے. یہ معاملات تکنیکی نوعیت کے ہیں جو ہماری پارٹی کے اندر اور پارٹی سے باہر حکومت میں جو لوگ اس حوالے سے دسترس رکھتے ہیں معاملات پر، ان کو سوچ سمجھ کر کوئی پوزیشن اپنانی چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہم پاکستان کی دفاع کے حق میں ہیں اور ہر عمل جو پاکستان کی دفاع کو یقینی بناتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے.